أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا والحكم لله العلي الكبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ سے پہلے آپ سنتے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اور عرش کے ارد گرد صفے باندھے ہوئے اللہ کی تسبیح و تحلیل میں جو مصروف ہیں، وہ اللہ کی تحمید، اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے بخشش اور مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف اہل ایمان کے لیے ہی نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کے ایمان لانے والے اولاد، ان کے والدین، ان کے لیے بھی وہ دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی خطائیں معاف فرما دے، ان کے گناہ معاف فرما دے، اور انہیں جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں ان کو داخلہ عطا فرما دے۔ یہ خلاصہ ہے ان آیات کا جو ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اب اس کے مد مقابل ان بد نصیبوں کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں فرشتے جو رد عمل کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں، اب اس کا بیان اللہ ذوالجلال نے یہاں فرمایا ہے۔ کفار، مشرکین، یہ ہمیشہ سے اللہ وحدہ لا شریک کی یکتائی، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے مخالف رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو ہدایت دے۔ واضح براہین کے باوجود یہ اتنی زور سے کھانسیں، گھر کھانس کے آیا کریں، یہاں جب یہ کام ہو رہا ہے پھر اس وقت کھانسنے کا کیا مطلب؟ سارے ساتھی ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ احساس کیا کریں، تکلیف ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنا احتیاط ہو سکے مسجد میں آنے کے بعد وہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اللہ کا انکار اس معنی میں کہ اللہ کی توحید کا انکار، ورنہ کافر ہر دور میں
اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کی یکتائی اور اللہ کی وحدانیت اس کا انکار کرتے تھے۔ اس پر انہیں غصہ آتا تھا اور اس پر وہ انبیاء کرام علیہم السلام سے لڑتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ سارے معبود چھڑا کے صرف ایک ہی معبود کی بات کر رہے ہیں، باقی بزرگ کہاں گئے، باقی بزرگ کہاں گئے، باقی ہستیاں وہ کہاں گئی، ان کا کوئی نام تھے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ یہ اس وقت کافروں کو ندا دیں گے، آواز دیں گے۔ کون آواز دیں گے؟ فرشتے، فرشتے انہیں آواز دیں گے۔ وہ کہیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ تم توحید پر، ایمان پر بڑے ہی غصے میں آتے تھے، بڑے ناراض ہوتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف ہر قسم کا حربہ اپنی مخالفت اور مخاصمت میں روا رکھتے تھے۔ مگر یاد رکھو، تم تو تمہاری یہ مخالفت یا تمہارا یہ غصہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی، یہ تمہاری ناراضگی اور تمہارے غصے سے کہیں زیادہ ہے۔ غصے تم بھی ہوتے تھے، لیکن اللہ ذوالجلال بھی تم پر غصے ہوتے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ دیکھیے نا، سورۃ فاتحہ ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، وہ راستہ جن پر تیرے انعامات ہوئے، جن پر، اور جن پر انعامات ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، وہ مراد۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ غصے میں آتے ہیں۔ جس طرح اللہ ذوالجلال اپنے بندوں سے، ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں ان کے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کفر سے، شرک سے اور تمرد اور تکبر سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض بھی ہوتے ہیں، غصے میں بھی آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مقت ینادون، اصل میں ندا اونچی آواز سے پکارنا، ایک ہے ندا، ایک ہے مناجات۔ مناجات ہے سرگوشی کرنا، آہستہ بات کرنا، ندا ہے اونچی آواز سے پکارنا۔ یہاں لفظ ینادون استعمال ہوا ہے اس لیے کہ کفار جہنم کے، اللہ اکبر، جو جتنی بڑی وسیع جہنم ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سارے کافر، مشرک، نافرمان جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو بھر گئی ہے، تو جہنم کہے گی، جہنم جواباً یہ کہے گی کہ حل من مزید، کیا اور بھی ہیں؟ کافر اور ہیں، مشرک اور ہیں، متکبرین اور ہیں، متمردین اور ہیں، پھینکو میرے اندر۔ سارے مشرک جو مومنوں سے زیادہ ہیں تعداد میں، ہر دور میں رہے، ان تمام کو جہنم میں ڈالنے کے باوجود جہنم کہے گی کہ اور ہے، اتنی جہنم وسیع، اور جنت تو جہنم سے بھی کئی گنا زیادہ وسیع، جنت جہنم سے بھی کئی گنا زیادہ وسیع۔ تو بہرحال یہ اتنی وسیع جہنم میں آواز دی جائے گی، فرشتے آواز دیں گے
اور ان کی آواز ہر جہنمیوں کو، ہر کافر کو سن رہی ہو، سب کو سن رہی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ قاف میں، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، کہ قیامت کے دن ندا کرنے والے، آواز دینے والے آواز دیں گے، اٹھو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ آواز ان کو قریب سے سنے گی، یہ نہیں کہ بہت یہ پتہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، معلوم نہیں کہاں ہے بولنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، قریب ہی انہیں آواز ہوگی، سب کے لیے یکساں ہی سنی جائے گی، کوئی قریب ہو یا دور، سب کے لیے یکساں آواز سنی جائے گی۔ یہ چیزیں اللہ ذو الجلال کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جہنم اتنی بڑی وسیع ہونے کے باوجود، میدان معاشر کتنا وسیع ہونے کے باوجود، معاشر میں کھڑے ہونے والوں کو سب کو آواز سنی جائے گی، اور جہنم میں بھی جانے والے کفار اور مشرکین کو سب کو یہ آواز سنی جائے گی۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں جس وقت آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، تو ہم اپنے خیموں میں تھے، اور آپ نے اپنی اونٹنی پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ کہاں؟ جمرات کے پاس، جمرات کے پاس آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اپنی اونٹنی پر، اور ہم جہاں جہاں بھی اپنے خیموں میں بیٹھے تھے وہ اسی طرح سن رہے تھے جس طرح قریب کھڑے ہونے والے، بیٹھنے والے نبی علیہ السلام کا خطبہ سن رہے۔ اللہ ذو الجلال کے لیے یہ آوازیں پہنچا دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود جتنا بڑے سے بڑا دھماکہ کرے ساری دنیا کو نہیں سنائی دیتا، لیکن وہ دھماکہ ایسا ہوگا جو ساری دنیا کو سنائی دے، سارے انسانوں کو سنائی دے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں یوم یناد اذ نادیتم الی الصلاۃ، یہ فرمایا وَاسْتَمِعْ یوم یناد المناد من مکان قریب، جب ندا کرنے والا، آواز دینے والا قریب ہی سے انہیں آواز دے گا، وہ دور سے نہیں اس کو محسوس کریں، قریب محسوس کریں۔ اس لیے ندا کہتے ہیں اونچی آواز سے۔ وہ چونکہ پڑے ہیں نا جہنم میں مختلف مقامات پر، گڑھوں میں، تو فرشتہ اونچی آواز سے بلائے گا تاکہ سب کو آواز جو ہے نا وہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی معنی میں یہ لفظ کئی مقام پر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کے لیے بلایا جائے تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے۔ یہاں بھی ندا ہے، نودیہ، آواز دی جائے۔ مراد اس سے کیا؟ یہ جو آپ آذان کہتے ہیں، اس سے مراد آذان، اور آذان اونچی ہوتی ہے، ایسا تو ہوتی ہی نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ندا کا تعلق ہے اونچی آواز سے آواز دینے کا، اور اس کے مد مقابل ہے لفظ مناجات، جس کے معنی ہے سرگوشی کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المصلی یناجی ربہ، کہ نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنی باتیں سناتا ہے اللہ ذو الجلال۔ اور یہ نماز پڑھتے ہوئے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، دل و دماغ میں یہ بات راسخ رہنی چاہیے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے۔ بات سمجھے نا؟ جو پڑھ رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے، اور اسی کا اقرار وہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کرتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے حمد و ثنا کی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رکوع کے بعد اٹھ کے اقرار کرتا ہے کہ اللہ نے سن لی حمد جس نے اس کی حمد بیان کی۔ پاس کھڑا ہوا گھٹنے سے گھٹنا ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو شعور نہیں ہے، نہیں سن رہی
کہ یہ کون سی تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے یا کوئی اور تسبیح پڑھ رہا ہے، کیونکہ رکوع اور سجود کی کئی تسبیحات ہیں، صرف ایک ہی نہیں ہے، عموماً سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی ہے۔ تو بہرحال جو بھی تسبیح کرے، اقرار ہم کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا، کوئی اور سنے یا نہ سنے، پاس کھڑا ہوا سنے یا نہ سنے، اللہ عرش پہ اس کی تسبیح و تحمید سن رہا ہے۔ تو یہ ہے مناجات، آہستہ کسی سے بلانا، آہستہ بلانا، سرگوشی کرنا، آہستہ باتیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ لمقت اللہ ہے، یہ لفظ مقتا سے مشتق ہے، مقت اللہ ہے، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی، اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی انسان قبیح عمل کا ارتکاب کرتا ہے۔ ذرا یہاں سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب برا کام کرتا ہے، برے کام کا ارتکاب کرتا ہے، اس برے کام کے نتیجے میں جو غصہ یا ناراضگی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر مقت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ اس جگہ کے علاوہ اور مقامات پر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے۔ جس طرح ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا کہ اپنے ماؤں کے ساتھ نکاح نہ کرو، جو تمہاری مائیں ہیں، والد فوت ہو جائے تو اس سے نکاح نہ کرو، الا ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا، جہالت اور کفر کے زمانے میں وہ تو گزر چکا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سے نکاح نہیں کرنا۔ انہ فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، تین بات گئی کہ یہ عمل کیا ہے، بہت بے حیائی کا عمل ہے اور بہت غصے والا عمل ہے، اللہ کے ہاں یہ بہت غصے والا عمل ہے، اور ساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے، یہ برا طریقہ ہے، برا عمل ہے کہ جس ماں نے تجھے جنا ہے اسی کے ساتھ تم نکاح کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یورپ کے معاشرے میں تو اس میں کی کوئی پابندی نہیں، بیٹا ماں سے بھی نکاح کر رہا ہے، بہن سے بھی نکاح کر رہا ہے، لیکن دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نازل کیا اس میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایمان والو، جو تم کرتے نہیں ہو وہ لوگوں کو کہتے کیوں؟ لما تقولون ما لا تفعلون، لوگوں کو کہتے ہو قرآن پڑھو، خود پڑھتے نہیں، لوگوں کو کہتے ہو تہجد پڑھو، تم خود پڑھتے نہیں، لوگوں کو کہتے ہو ذکر و اذکار کرو، تم خود ذکر و اذکار کرتے نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، یہی لفظ ہے وہاں۔ یہاں مولویوں کے کان گوشت جو ہے نا، گوشت شماری ہو رہی ہے، کان کو کھینچا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ یہ کام کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بہت غصے والی بات ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں، لوگوں کو بھلائی کا، ذکر و اذکار کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، نیکیوں کا سبق دیتے ہو، درس دیتے ہو، اور خود اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ بالخصوص افسوس کی بات ہے کہ رمضان المبارک میں جو مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کا یہ آ رہا ہے نا اب 2 ہفتے بعد انشاءاللہ، اللہ توفیق دے،
اس رمضان المبارک میں بالخصوص زیادہ جو عمل کرنا چاہیے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو، اور قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے ہم جناب دو گھنٹے تقریریں کر لیتے ہیں، لیکن آپ خود آدھا گھنٹہ قرآن کھول کے یا زبانی بیٹھ کے قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ ہم روڈ ماسٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں مسجد میں تقریر، اس سے دوسری مسجد میں تقریر، اس سے تیسری جگہ جا کے تقریر، ساری رات تقریروں میں گزر جاتی۔ قرآن کا پڑھا اور دن کو پھر رات کو ساری رات کو تو اس طرح گشت کیا، اور دن کو جناب سو کے گزارا، رات کو پھر وہی تقریر۔ اب آپ ہی بتائیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے کہ کیا یہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں رضا کا باعث ہے یا اللہ کے ہاں غصے کا باعث؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، خود پڑھتے نہیں، خود تقریریں کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ رمضان المبارک آتا تو اردا گرد سے، مضافات سے، دور دراز سے جتنے بھی طالب علم پڑھنے کے لیے آئے ہوتے سبق بند کر دیتے، حدیث شریف کا درس بند۔ اب ایک ہی شغل ہے ذکر و اذکار کا اور قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ، لیکن ہمارے اطوار اس سے مختلف ہیں۔ ہم سامعین کے کان بھی لذتوں سے آشنا ہو چکے ہیں، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایسی مجلس ہو ساری رات ہم بھی سننے میں گزار دیں گے، لیکن آدھا پونا گھنٹہ ہم پڑھنے میں صرف مصروف نہیں ہوں گے۔ ہمارے واقعہ ہے یہ نہیں، پھر ہمارے سننے کا کیا فائدہ بھائی؟ قرآن مجید کی فضائل اور قرآن مجید کی تلاوت کی برکات، اس کے سننے کا کیا فائدہ ہے؟ یہی مطلب ہوا کہ ہم نے مجلس سجا لی، کانوں کا کو تلذذ اس کا لطف جو ہے لے لیا، لیکن عمل سے بالکل بے بہرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں طرف سے یہ تالی بج رہی ہے، سنانے والوں کی طرف سے بھی، سننے والوں کی طرف سے۔ ہم سن کے نہیں پڑھتے، وہ سنا کے نہیں پڑھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، غصے کی بات ہے اللہ ذوالجلال کے ہاں، اللہ اکبر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو اور خود برائیوں میں لتھڑے پچھڑے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہے مقت کا کہ معنی۔ اب یہاں یہ آواز فرشتوں کی ہوگی، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ فرشتے پوچھیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے کفار اور مشرکین، اور تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا، خبردار کرنے والا کوئی نہیں آیا، روکنے والا تمہیں کوئی نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے کہ جناب قد جاءنا نذیر، آیا تھا لیکن فکذبنا، ہم نے ان کی تکذیب کی، یہاں تک کہہ دیا ما نزل اللہ من شیء، کوئی چیز اللہ نے نازل ہی نہیں کی، تو بناوٹی باتیں کرتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس طرح کفار انبیاء کرام علیہ السلام کو کہتے تھے، تو یہ فرشتے ہی ان کو ندا دیں گے، جہنم میں داخل ہوتے ہوئے بھی اور جہنم میں پڑے ہوئے کو بھی، کہ تم بڑے غصے میں آتے تھے اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اور اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے تمرد کی وجہ سے، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ تم جو نافرمانی کر رہے تھے اللہ کا غصہ تمہارے غصے سے کہیں بڑا ہوا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اللہ فرماتے ہیں لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، تمہارا اپنے آپ پر مقت، اپنے آپ پر غصہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مفہوم بھی بیان کیا کہ اپنے غصے سے مراد وہ اپنے پر غصہ ہی نہیں، بلکہ قیامت کے دن وہ اپنے رؤساء اور اپنے امراء پر بھی غصہ کریں گے۔ انفسا سے مراد یہ بھی ہے، جس طرح اللہ ذوالجلال نے سورۃ بقرہ میں
بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا نا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان کی سزا جنہوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی تھی، ان کی بطور سزا اللہ ذو الجلال نے یہ بات فرمائی ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا کیا مطلب؟ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو جو اس گناہ میں ملوث تھے بچھڑے کی پوجا میں، اس کو تحقیق کر مار دو۔ تو انفسکم سے مراد خود آپ ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے سردار، آپ کے جناب سائیں جو غلط راستے کی رہنمائی کرتے تھے، جن کی پرستش اور پوجا ہوتی تھی، وہ سب مراد ہے اس لفظ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جا رہا ہوگا تو کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، دونوں باتیں سمجھنے والی ہیں کہ کفار اس وقت کسی اور کی اطاعت پر سر نہیں دھلیں گے، بلکہ کس پر؟ اپنی غلطی کا اعتراف کس پر؟ کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے فلاں حضرت کی اطاعت نہیں کی، فلاں سردار کی یا فلاں سرکار کی ہم نے اطاعت نہیں کی، بلکہ کس کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ انسان مکلف ہے، سمجھ لیجیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا، کسی اور کی اطاعت کا مکلف نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں بھی فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرمایا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہاں کوئی اگر اور آدمی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتلاتا ہے پھر اس کی بات مان لو، ورنہ اس کی بات تم نہ مانو۔ ہم مکلف ہیں اصل میں کس کے؟ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے۔ اسی لیے قیامت کے دن یہ جہنمی کفے دست ملیں گے کہ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے۔ اللہ وقالو، اور وہ کیا کہیں گے؟ انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے اطاعت کی اپنے سادات کی، اپنے سرداروں کی۔ یہ سردار جگیردار ہوں، یہ سردار وہ حکومت کے کارندے ہوں، سیاسی افراد ہوں یا مذہبی رہنما ہوں، یہ سب سردار ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ فرمایا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، اس وقت اقرار کریں گے کہ جن کی ہم پرستش کرتے رہے یا جن کی اطاعت ہم کرتے رہے، ہم اس وقت گمراہ تھے۔ آج کہا جائے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں گمراہی ہے تو غصہ آتا ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا غصہ آتا ہے، لیکن اللہ کو بھی غصہ آتا ہے جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے علاوہ غیر کی اطاعت کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا ہے، تم اس کی پرواہ نہیں کرتے، تم اس کی مخالفت کرتے ہو۔ تو کہتے ہیں انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، یہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا، اور کہیں گے اللہ ان پر بڑی لعنت فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں تاثرات قیامت کے دن، جہاں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی آنکھوں میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں بھی کہی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح محبت کرتے ہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے
کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں، مقت وہاں اللہ ذو جلال غصے بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا غصہ یہ دونوں اللہ ذو جلال کی صفات ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ اللہ محبت کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ ذو جلال کے اسماء مبارکہ میں محب کا لفظ اللہ ذو جلال کے لیے آیا ہے؟ بالکل نہیں آیا۔ بات سمجھے؟ جتنی صفات ہیں مشتقہ، ان کا لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ وہ اسم نبی علیہ اللہ ذو جلال والاکرام کی طرف ہو یا انبیاء کی طرف ہو۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں، اللہ ذو جلال نے فرمایا فَعَصَىٰ آدم رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو پھر وہ بہک گئے، شیطان کے پھندے میں پھنس گئے۔ تو کیا ہم کہیں معاذ اللہ ثم استغفر اللہ آدم عاصیا؟ نہیں، آدم نجی اللہ آدم کو عاصی اس وجہ سے کہنے کی جسارت اور حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جس وقت مدین پہنچے اور بکریوں کو پانی پلایا ہے، بیٹی نے جا کے باپ سے کہا ہے کہ وہ تو بہت ہی طاقتور اور بڑا عمارت دار آدمی ہے، یا ابا تستاجرہ، ابا جی اس کو مزدور بنا لیں، اجرت پر اس کو رکھ لیں، ہم سے یہ بکریاں چرائی نہیں جاتی، ان کو پانی نہیں پلایا جاتا، اللہ نے یہ بندہ بھیج دیا ہے، اس کو آپ ملازم رکھ لیں۔ تو کیا ہم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ موسیٰ اجیر؟ نہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، اجیر نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ اسماء ہیں، صفات ہیں، اللہ ان صفات سے متصف ہے، لیکن ان صفات کی وجہ سے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا درختوں کی نشو و نما تم کرتے ہو یا میں نشو و نما کرتا ہوں؟ اب درختوں کو بڑھانا، پھول لگانا، پھل لگانا، یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس۔ لیکن کیا اللہ ذو جلال کی اس عمل کی وجہ سے ہم کہہ دیں گے کہ اللہ منشی ہو؟ نہیں کہیں گے۔ یعنی ہر فعل جو اچھا ہے اگرچہ اللہ ذو جلال کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے، لیکن اس کو اللہ کا نام نہیں ہم بنانے کے، اس لیے کہ اسماء الہیہ توقیفی ہیں اور واقع ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم جو نام ہی اللہ کا رکھ لیں، نہیں، اللہ کے اسماء توقیفی ہیں۔ وہ اسماء جو اللہ ذو جلال نے خود لیے ہیں، یا جو اسماء اللہ ذو جلال کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، وہ نام ہمیں لینے چاہیے، اپنی طرف سے نہیں۔ یا جس طرح اللہ ذو جلال نے فرمایا أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا بارش برسانا میرا کام ہے یا تمہارا؟ بارش بادلوں سے برستی ہے تو کون برسانے والا ہے؟ اللہ۔ تو کیا یہ کہیں کہ اللہ المنزل؟ نہیں کہیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کے میدان میں جب آپ نے کینکریاں ماری تھی، وہ آپ نے نہیں، میں نے ماری تھی۔ آپ کی مٹھی تو آپ کی تھی، لیکن 1000 کے لشکر کے سروں اور آنکھوں میں ڈالنے والا کون تھا؟ وہ اللہ تھا۔ اس لیے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ تو کیا اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رامی؟ معاذ اللہ، کہ اللہ کینکریاں مارنے والا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ یہ صفت اللہ ذو جلال نے
خود اپنے پاک کلام میں بیان کی ہے، لیکن یہ اللہ ذو الجلال کا اسم مبارک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں، لیکن ہم کہیں کہ اللہ محب ہے، نہیں۔ اسی طرح اللہ غصے میں آتے ہیں، تو کیا ہم کہیں کہ اللہ مقیتن، اللہ غصے والے ہیں؟ نہیں۔ اللہ محبت نہیں ہے، بلکہ محبت کی بجائے لفظ اللہ ذو الجلال نے ودود فرمایا ہے۔ اللہ کے اسماء میں ودود کا ہے، محب کی بجائے، محبت کرنے کی جگہ پر حب کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ودود۔ اللہ تعالیٰ پیار کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال ایک ہے مقیت، ایک ہے مقیت۔ مقیت بھی قرآن مجید میں آیا ہے، یعنی آپ دیکھیے میم کے فتح اور پیش پر کتنا فرق پڑ گیا۔ یہی ہے عربی زبان کی وسعت۔ مقیت یہ قاف واو تا اس کا مادہ ہے، اور اس کے معنی ہے نگہبان، محافظ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ اللہ ہر چیز کا محافظ ہے، ہر چیز کا نگران ہے۔ تو یہ صفت اللہ کی ہے، مقیت ہے، لیکن مقیت اللہ کی صفت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسماء باری تعالیٰ میں بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اپنی بندی سے اللہ ذو الجلال والاکرام کے ناموں کو پکارنا یا رکھنا، اس سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ انہی لفظوں کو استعمال کرنا چاہیے، وہی اسماء مبارکہ کو جو خود اللہ ذو الجلال نے استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ الفاظ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ قرآن مجید میں اسماء مبارکہ کا ذکر موجود ہے، احادیث میں بھی موجود۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا 99 ناموں کا، یہ 99 ناموں کی وہ جو گنتی ہے، اگر اس پہلے تو یہ روایت درست نہیں ہے، اگر اس کو درست مان لے تو صرف ان ناموں کی فضیلت کے حوالے سے وہ بات ہے، یہ نہیں کہ اللہ ذو الجلال کے نام صرف 99 ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اللہ ذو الجلال کی ان ناموں سے صفت بیان کروں گا جن ناموں کی صفات اللہ ذو الجلال نے اسی وقت مجھے الہام کی ہوگی، دنیا میں ابھی وہ نام مجھے بتلائے ہی نہیں۔ اللہ، اس لیے اللہ ذو الجلال کے نام 99 نہیں ہے کہ اتنے ہی نام ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ یہ دعا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے اللہ، میں تیرے تمام ان ناموں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے ناموں کے واسطے سے جو تو نے اپنی کتابوں میں نازل کی، اپنے رسولوں پر نازل کی، یا اپنے کسی مخلوق کو وہ اپنے نام بتلائے، یا وہ نام جو ابھی تک آپ کو ہی معلوم ہے، اپنی مخلوق کو ابھی تک کسی کو بتلائے ہی نہیں وہ نام، ان تمام ناموں کے واسطے سے یا اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اس لینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح صراط مستقیم پر کامزن فرمائے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کا ہمیں ذاکر اور شاکر بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔